ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے۔ غلامی کسی طرح بھی اچھی نہیں، غلامی کی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ اسی لیے ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ بندہ غلامی میں زندگی گزارے بھلے صدیاں گزار جائے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارے بھلے 1 دن گزارے، شیر بن کے گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو بڑی عزت دے رکھی تھی۔ دنیا میں جتنی قومیں تھیں ان اقوام عالم پر بنی اسرائیل کو برتری اور فوقیت حاصل تھی، اور یہ فوقیت اس وجہ سے بھی تھی کہ انبیاء کی کثیر تعداد، بہت زیادہ انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، اور ان میں زیادہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان جھگڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، آپ نے وجہ پوچھی تو مسلمان نے کہا کہ دیکھو میں کہتا ہوں ہمارے رسول افضل ہے، اور یہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں ہمارا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ پوری کائنات کے سردار ہیں اور آپ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں۔ تو اس وقت آپ نے بتایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا اور قبریں پھٹیں گی، ظاہر بات ہے اندر سے میتیں نکلیں گی زندہ ہو کر، تو قبریں پھٹیں گی، تو فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، اور جب میں قبر سے نکلوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے، اس لیے مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ پھر جب اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کائنات میں چاہے موسیٰ علیہ السلام بھی کیوں نہ ہو سب سے افضل ہے، پھر آپ نے اعلان فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام انسانیت کا سردار ہوں، جتنی بھی اولاد آدم ہے میں سب کا سردار ہوں، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ اظہار حقیقت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب آپ کو یہ بات واضح کر دی، معراج والی رات بھی واضح کر دی، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف، یعقوب، یہ سارے علیہ السلام موجود ہیں، لیکن جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آگے امامت کے مصلی پر کھڑا کیا، گویا وہاں بھی آپ کی برتری ظاہر کی گئی کہ آپ کے ہوتے ہوئے پیچھے پیغمبر بھی ہوں تو ان کو حق نہیں کہ آپ کے آگے مصلی پہ کھڑا ہو، آپ کے ہوتے ہوئے امامت کا حق آپ کو ہے۔
اور کتنے بد عقیدہ لوگ یہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، نمازیں خود پڑھاتے ہیں، حضور ہر جگہ موجود ہے، جمعہ خود پڑھاتے ہیں، اور جہاں پیغمبر موجود تھے حضور بھی موجود تھے، نماز رسول اللہ نے پڑھائی، جبریل امین بھی پیچھے کھڑے ہیں، انبیاء بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا پر فضیلت دے رکھی تھی، جس طرح آج اس آخری امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر فضیلت دی، ہمارے رسول کو پوری دنیا پر فضیلت دی، ہم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت دی، اور پھر ہمارے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان پر فضیلت دی۔ تو اس وقت بنی اسرائیل سے آپ بہتر ہیں، اور آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ ان سے زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بات کی وہ یہ کی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے فضیلت دی تھی، لیکن فرعون کی غلامی سے ہم نے نجات بھی دلائی، آزادی بھی نصیب کی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ جب نعمت کی قدر نہ کی تو پھر ہم نے ان کو ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا کہ پھر دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر اللہ نے 14 اگست کو آپ کو پاکستان کی شکل میں آزادی کی نعمت عطا کی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اس کی قدر کرو۔ قدر جھنڈیوں سے نہیں ہوتی، گانے بجانے سے نہیں ہوتی، قدر جو ہوتی ہے یہ واحد ریاست ہے مدینہ طیبہ کے بعد جو جغرافیائی حدود پر نہیں بلکہ نظریاتی حدود پر بنی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ اس مملکت خدا داد کے وجود میں آنے کا باعث لا الہ الا اللہ۔ اور اب دیکھ لیں کہ ہم نے اس کا کہاں تک پاس کیا ہے۔ جس گلی میں جاؤ مزار ہے، جس گلی میں جاؤ مزار ہے۔ یہ پاسداری نہیں ہے، یہ نعمت کی قدر نہیں ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ہماری وہ نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تم کو عطا کی تھی، ہماری نعمتوں کی برکھا تم پر برسا کرتی تھی، دنیا پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی، دنیا پر تمکنت عطا کی، دنیا پر حکومت اور اقتدار عطا کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی، اس لیے کہ تم اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق تھے جن سے اللہ نے زیادہ تر انبیاء مبعوث فرمائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی بعثت کی لاج رکھتے ہوئے تمہیں دنیا میں تمکنت بھی عطا کی، اقتدار بھی عطا کیا، عزت بھی عطا کی، فضیلت بھی عطا کی۔ گویا یہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی مثال دے کر یہ بات رب العالمین قرآن میں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، مسلمانوں تم سے پہلے ایک قوم گزری ہے، ان کو ہم نے عزت دی، ہم نے آزادی دی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ ہم نے اتنی ان کو نعمتوں سے نوازا، جب فرعون کے مظالم سے بچ کر ایک مصر میں شہر میں جا کر کے اترے، کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا،
رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، سورج کی دھوپ ان کو جلاتی تھی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے بادلوں سے ان کے سروں پر، مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 سال تک وادی طے میں یہ یہودی بغیر مکانات کے بادل ان پر سایہ فگن ہوتے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اللہ من و سلوہ ان کے سامنے رکھ دیتا، کمانا نہ پڑتا، دفتر نہ جانا پڑتا، دکانیں نہ کھولنی پڑتی، بٹیر آگے آ کے بیٹھ جاتے، پکڑ کے ذبح کر کے اسے کھاتے، میٹھی چیز بھی اللہ رب العالمین آسمان سے برسا دیتا، اس کو اٹھاتے اور کھا لیتے۔ 40 سال تک رب العالمین نے آسمانی روزگار انہیں مہیا کیا، بے روزگاری سے بچائے رکھا، لیکن ان لوگوں نے قدر نہ کی۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ یہ جو روز من و سلوہ ہمیں ملتا ہے، ہم تو تنگ آ گئے ہیں، ہمیں ایسی چیزیں کھلا جو زمین سے اگتی ہیں، قصائہا وفومہا وبصلہا، یہ جو پیاز ہیں، ککڑیاں ہیں، دالیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں کھلا۔ روز روز کا گوشت ہمارے منہ پڑ گیا، اب نہیں بھاتا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، رب العالمین نے ذلت و رسوائی ان پر نازل کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنا غضب ان پر سوار کر کے فرمایا، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ارے جو تمہارے مطالبے ہیں، جو کچھ تم مانگ رہے ہو، مصر میں فلاں شہر میں اتر جاؤ، تمہارے جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں وہاں ملے گا، لیکن اب تو محنت کرنی پڑے گی نا، اس لیے کہ وہ تو بن محنت کے مل رہا تھا اور انہوں نے قدر نہ کی۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہوتی ہے اس کی قدر کرو۔ صرف ملک نہیں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، آپ قدر کریں۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، یہ بھی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے، ہوادار، روشن۔ اللہ نے آپ کو بہترین سواری نئے ماڈل کی گاڑی دی، یہ نعمت ہے، قدر کرو۔ قدر کیسے کرو؟ شکر بجانا، شکر بجانا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے میں اور دیتا جاؤں، تم شکر کرتے جاؤ گے میرے انعامات بڑھتے چلے جائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھ لو کہ انعامات نہیں بڑھیں گے، ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ اور میرا عذاب بہت سخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال دے کر فرمایا، اور ان پر ایک غلامی کا دور آیا، جس طرح ہم پر بھی ایک غلامی کا دور تھا، انگریز مسلط تھا۔ یہ جو آج بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے لینڈ لارڈ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ انگریز کے وفادار تھے اس وقت، اور وفاداری میں انگریز ان کو یہ نوازا کرتے تھے، اور جب جانے لگے تب بھی بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے رقبے ان کو دے کر گئے، ان کی وفاداری کے ذمہ کہ یہ ہمارے وفادار ہیں۔ اور وہ وفاداریاں ابھی تک ہم نے نہیں چھوڑی ہیں، ہماری وفاداریاں آج بھی انگریز کے ساتھ ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں،
یہ تمہارے دشمن ہیں، تم انہیں اپنے دشمنوں کو، میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ دشمن ہے، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، تمہارے دشمن، اللہ کے دشمن، تم انہیں دوست نہ بناؤ۔ لیکن یقین مانیے آج کوئی یہودی ادھر آ جائے، کوئی بھی بڑا، جی امریکہ سے آیا یہودی ہے، لوگ کتنی دعوتیں دیں گے، ہوٹل والے مفت چائے پلائیں گے، مفت کھانے کھلائیں گے۔ امریکہ سے یہودی آیا اور مسلمان چلا جائے، کہے کہ جی میں بھوکا ہوں، صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا، اور جا دفع ہو، ہم نے یہ ہوٹل کو فقیروں کے لیے کھولا ہے۔ بہت فرق ہے۔ اب اگر آپ غریب کو کھلاتے ہو تو یہ شکر گزاری ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اور اگر غریب کو موڑ دیتے ہو تو یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی، جو تخت پر بیٹھا ہے اسے نیچے اتار دے، اور جو نیچے کھڑا ہے اسے تخت پہ بٹھا دے، اللہ کو کوئی دیر لگتی۔ فرمایا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ رب العالمین جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کو دیر نہیں لگتی، مشورے نہیں کرنے پڑتے، سینٹ کا اجلاس نہیں بلانا پڑتا، اسمبلیوں کا اجلاس نہیں بلانا پڑتا، بل پاس نہیں کروانا پڑتا، صدر سے منظوری نہیں لینی پڑتی، وہ تو مرضی کا مالک ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ارے دنیا والو تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیلیو یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات عطا کی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیا کرتا تھا، بہت بری تکلیف دیا کرتا تھا، اور وہ تکلیف کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو لونڈیاں بنانے کے لیے ذمہ چھوڑ دیتا تھا، تمہارے لڑکوں کو تمہارے سامنے ذبح کر دیا کرتا تھا۔ یعنی یہ کتنی اذیت کی بات تھی کہ ماں باپ کے سامنے ان کا لخت جگر ذبح کیا جائے اور پھر اس کے ٹکڑے کر کر کے دریائے نیل میں ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس قدر غلامی میں دیکھا، پھر نجات دی، اور اللہ کا بڑا عجیب نظام۔ دیکھو ایک وقت ہوتا ہے اللہ کے راضی ہونے کا، اللہ کے من جانے کا، ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو دعوت دیتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے، ڈیل بھی دیتا رہتا ہے، چلو آج نہیں شام کو توبہ کر لے گا، شام کو نہیں چلو صبح توبہ کر لے گا، دوپہر کو کل کر لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ انسان اسی طرح زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنا سارا خزانہ تیرے نام پہ خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں تیری توبہ قبول ہی نہیں، تیری توبہ قبول ہی نہیں۔ اور اللہ نے یہ مثال دی قرآن میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت دے دیں گے
اور اس کو دعوت دی تو اس نے کہا تو مجھے کس رب کی دعوت دیتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا بھی کوئی رب ہے؟ میں تو سب سے بڑا ہوں۔ گھمنڈ دیکھو، غرور دیکھو، فرعونیت دیکھو کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی رب ہے، میں تو سب سے بڑا۔ اللہ نے دکھایا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا ہے، سچے اور جھوٹے میں فرق کیا ہے، اصلی اور نقلی میں فرق کیا ہے، ایک نمبر اور دو نمبر میں فرق کیا ہے، اللہ نے دکھایا۔ چنانچہ جب فرعون کی دربار سجی، اس نے اپنے جادوگر بلا لیے، جادو کے بحاف پر انہوں نے سانپ بنائے۔ جادو جو ہوتا ہے وہ چیز کو تبدیل نہیں کرتا۔ مثلا انہوں نے رسیاں ڈالی اور رسیاں سانپ دکھنے لگی، تو جادو کے اندر رسی سانپ نہیں بنتی۔ قرآن کہتا ہے سحر اعین الناس، جادو نظر پر کیا جاتا ہے، چیز پر نہیں کیا جاتا۔ رسی رسی رہتی ہے، نظر پر جادو ہوتا ہے کہ ہمیں وہ رسی سانپ دکھے، رسی نہیں بدلتی۔ لیکن معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جادو تو کفر ہے، معجزہ عین اسلام ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، اور یہ نبی کے دست مبارک سے سرزد ہوتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا اسے پھینک، ان کی جو رسیاں سانپ بنی ہوئی ہیں نا، جو دیکھ رہی ہیں کہ سانپ ہے، اپنی لاٹھی کو پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اتنا بڑا اژدہا بنا اور ان کی سارے سانپوں کو کھا گیا، یعنی ساری رسیوں کو کھا گیا۔ جادوگروں نے جب دیکھا وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ جادو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ جادو نہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ بھی جادو ہوتا اور ان کی جو لاٹھی انہوں نے پھینکی ہے تو لاٹھی تو رسیوں کو نہیں کھا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لاٹھی حقیقتاً سانپ بن گئی اور ہماری رسیاں رسیاں ہی رہی، صرف دکھنے میں سانپ ڈک رہی تھی، ہم نے جادو نظر پہ کی، وہ سمجھ گئے، سارے سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بھگا کر لے چلے آگے دریا، وہی دریائے نیل جس میں فرعون نے بچوں کو ڈالا، قتل کیا، اور اللہ نے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پالا۔ لوگ آتے دروازہ بجاتے، ہو تمہارے گھر بچہ تو نہیں؟ بچہ چھپا دیا جاتا۔ اب چھپانے میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم چھپائیں اور بچہ رو پڑے، بچہ رو پڑے کیسے چھپائیں؟ ہم کسی ڈاکو سے موبائل چھپائیں اور کسی کی کال آئے اور گھنٹی بج پڑے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب حل دیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک عجیب حل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں اور دن رات خطرے کی گھنٹی سر پہ لٹکی ہوئی کہ فرعون کے درباری آج لے جائیں کل لے جائیں، آج لے جائیں کل لے جائیں۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی اور اسے حکم کیا اپنے بچے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیے۔
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں دشمن کا ڈر محسوس ہو، خطرہ محسوس ہو، اس سے پہلے آپ ایک بکس بنا کے رکھو موسیٰ علیہ السلام کے سائز کا۔ جب بھی تمہیں خطرہ محسوس ہو بچے کو بکسے میں ڈالو، بکسا بند کرو، اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اس بکسے کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا تیرا کام، فرعون کی گود میں تیرے بچے کو پالنا میرا کام۔ اسے رب کہتے ہیں، جس بچے کی وجہ سے بچے قتل کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بچہ اس کے گھر میں پال رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اس کی حکمتوں کو، اس کی تدبیروں کو، اس کی چالوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کی اپنی حکمت ہے۔ چنانچہ جب بہتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گیا، دریا وہیں سے گزرتا تھا۔ حضرت آسیہ باہر نکلی بھی تھی دریا کی سیر کرنے کے لیے، دیکھا بکسا ہے، درباریوں سے کہا اسے پکڑو، انہوں نے پکڑا، کھولا تو اندر خوبصورت بچہ تھا۔ آسیہ بے اولاد تھی۔ یہ اللہ کا بڑا عجیب نظام دیکھیے، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن عورت کے آگے منہ نہیں کھولتے، بیوی کے آگے منہ، وہاں بھیگی بلی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو فرعون کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اب ہاتھ لگا کے دکھا بچے کو۔ فرعون کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو، کسی نے ڈر سے دریا میں ڈال دیا ہو، جس کے لیے ہم نے 99,000 بچے قتل کروا دیے۔ آسیہ نے کہا خبردار، ہم بے اولاد ہیں، اس کو ہم پالیں گے اور اپنا بیٹا بنا کے رکھیں گے۔ اب عورت کی آگے وہ چپ ہو گئی، جیسے اکثر آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ بھی بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی صرف بڑا آدمی بنتا ہی اسی طرح ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھر میں پریشان ہے، یا اللہ چلو بچہ بحفاظت وہاں پہنچ گیا، لیکن میں ماں ہوں، میری مامتا تڑپتی ہے بچے کو دیکھنے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، میں اپنی مامتا کو کیسے ٹھنڈا کروں؟ اس تڑپتی مامتا کو، اس بے قرار مامتا کو کیسے چین آئے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، خوف کرنے کی بھی کوئی بات نہیں، غم کرنے کی بھی کوئی بات نہیں، فکر کرنے کی بھی کوئی بات نہیں۔ انا رادوہ الیک، ہمارا وعدہ ہے ہم تیرا بچہ تمہیں واپس کریں گے، ہمارا وعدہ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں محل میں پہنچ گئی، دایا دودھ پلاتی ہے، موسیٰ منہ نہیں کھولتے۔ بچی نے کہا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں بھی ایک دایا رہتی ہے، اگر اجازت دو تو میں اس کو بلا کے لاؤں۔ کہا بلا کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی امی کو بلا کر لے گئی، جیسے گود میں لیا، بسم اللہ پڑھ کے دودھ دیا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ منہ کھول لے، دودھ پی لے۔ بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے اس بچے کو شاہی خرچ پر دایا کے حوالے کر دیا کہ خرچہ ہم دیں گے، حفاظت ہم کریں گے، گھر کے باہر پہرا لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ بچہ اب شاہی بچہ۔ اللہ نے کس طرح پالا؟ اور پھر جب اللہ نے
نبوت رسالت عطا کی، اور یہ جادوگروں کو لے کر وہاں سے بھاگے اور آگے وہی دریائے نیل آ گیا۔ کشتیاں نہیں ہیں، تیرنا نہ موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہے نہ بنی اسرائیلیوں کو آتا ہے۔ وہ نئے نئے مسلمان تھے، ایمان مضبوط نہیں تھے، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے، اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اور تو نے ہمیں مروا دیا۔ حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگے دریا دیاں موجاں نے پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، ہن جاویے تے کتھے جاویے، پھنسا دیا تو نے ہمیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہرگز نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ان قریب ہدایت دے گا، کوئی راہ سکھا دے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں، یہ لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے اس دریا پہ ماریے، دریا میں آگ کے لیے ہم راستے بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر وہ عصا مارا، دریا دو حصوں میں تفریق ہو گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دریا پار کیا اور بنی اسرائیلیوں نے بھی دریا پار کیا، پیچھے فرعون بھی آ گیا، اور فرعون آیا۔ اب اس کو پتا ہے کہ یہ دریا جو دو حصے ہوا ہے، چونکہ بے ایمان کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچا پیغمبر ہے، اور اپنے بارے میں بھی پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، اس لیے دریا میں بھی نہیں گھس رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے اس کے گھوڑے کو، جیسے گھوڑے کو کسی کو چلاتے ہیں تو پیچھے چمک سی مارتے ہیں اور وہ اندر جاتا ہے، حضرت جبریل نے اس کو اندر دھکیلا، اور فوجی اور دواری وہ بھی بھاگے اندر، راستہ ہے۔ اور فرعون بے ایمان اپنی فوج سے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، دریا کو بھی پتا تھا کہ رب آ رہا ہے، اس کے لیے راستے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جلدی دکھایا کہ رب تو ہے کہ میں۔ اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے لیے، موسیٰ کے لیے جس پانی کو روکا تھا، دیوار بنتی چلی گئی بیچ میں راستہ۔ جب یہ بیچ میں آیا، اللہ نے کہا پانی کو، ہم نے جس وجہ سے تمہیں روکا تھا وہ وجہ ختم ہو گئی، اب اسی طرح چل جس طرح پہلے چلتا۔ پانی چل پڑا۔ اب جب چل پڑا تو ہوتے آئے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے ماننے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب پانی چل پڑا، ہوتے آئے، اب وہ کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس رب پر ایمان لایا جس رب پر بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے ہیں۔ میں مانتا ہوں لا الہ الا الذی، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے۔ اللہ نے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اے بدبخت اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو بڑے انکار کر چکا ہے، بڑی نافرمانیاں کر چکا ہے، بڑے فساد کر چکا ہے، اب تو ایمان لاتا ہے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے بڑے بڑے فساد دنیا میں تو کر چکا ہے۔ فساد برپا کرنے کے بعد آج جب موت تیرے سینے پر سوار ہو گئی، موت تیری نظروں کے سامنے آ گئی، دو چار ہوتے بھی آ گئے، اب تو ایمان لاتا ہے۔ جب ہم ماننے پر تیار تھے
تب تو نہیں مانتا تھا، اب تو ماننے پہ آیا ہے لیکن ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ کے ماننے کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ کے توبہ کو کبھی مؤخر نہ کیجیے، ڈیلے نہ کیجیے۔ چلو آج نہیں، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں داڑھی رکھا لیں گے، بڑھاپے میں حج کر لیں گے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں حلال کھانا شروع کر دیں گے، حرام سے توبہ کر لیں گے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے پاس ہر بندے کی موت کا ایک وقت معین ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک پل آگے پیچھے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ آج دنیا میں اللہ نے جو یہ ملک عطا کیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صوتانے ملعونانے، فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں، دو آوازیں ایسی ہیں ملعونانے، صوت مزامیر، فرمایا باجے کی آواز، یہ جو طبلے، سرنگیاں، بانسریاں، یہ آوازیں لعنت والی آوازیں ہیں۔ فرمایا اگر عند نعمت، کسی نعمت کے حاصل ہونے پر اگر کوئی مزامیر استعمال کرتا ہے، موسیقی استعمال کرتا ہے، میوزک استعمال کرتا ہے، فرمایا یہ آوازیں لعنت والی ہیں۔ دوسری وہ آوازیں فرمایا صوتن، دوسری وہ آواز فرمایا عند مصیبت، صوت زنت عند مصیبت، فرمایا ایک وہ آواز جو نوحے کی، ماتم کی مصیبت کے وقت ہوتی ہے۔ دونوں آوازوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ اور آپ دیکھیں 14 اگست آ رہی ہے نا، گلیوں میں دیکھیں اسٹال لگے ہوئے ہیں، اور کیا باجے، یہ بڑے بڑے پلاسٹک کے بنے ہوئے، آگے ہارن نما وہ لگا ہوا، بچے خرید رہے ہیں اور بجا رہے ہیں، ماں باپ پیسے دیتے ہیں، ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، بچوں کو آپ ذہن سازی کریں، بچوں کو بتاؤ بیٹا ہم گجر ہیں، ہم جٹ ہیں، ہم ارائی ہیں، ہم میراثی نہیں ہیں۔ یہ باجے، یہ سرنگیاں، یہ بین، یہ شہنائیاں، یہ بانسریاں، یہ میراثی بجاتے ہیں۔ ہاں، بچوں کا ذہن بنا، بیٹا ہم میراثی نہیں ہیں، یہ اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اور وہ نعمت کی قدر گانے بجانے سے، بین باجے سے نہیں ہے، نعمت کی قدر شکر بجانا ہے۔ اور دیکھو آپ 12 دفعہ یہ حدیث سن چکے، اللہ تعالیٰ کے رسول جب مدینے گئے، آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تو صحابہ نے کہا یہودی بھی رکھتے ہیں۔ پوچھا ہے تم کیوں رکھتے ہو؟ عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ جو دریا پار کیا تھا نا، وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس آزادی کا شکرانہ ہم روزے کی شکل میں مناتے ہیں۔ یہودی آزادی کو روزہ رکھ کر مناتے ہیں، اور تم مسلمان کہلاتے ہو اور آزادی کو بین باجے بجا کر مناتے ہو۔ کتنا تضاد ہے میرے بھائیو۔ اس آزادی کی نعمت کی قدر کیجیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، ورنہ یہ خطہ بھی جائے گا۔ اب جو اللہ اکبر، اب جو طوفان اٹھ رہا ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ یہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ ملک کی حفاظت آپ کی بھی ذمہ داری ہے، نیری فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور وہ حفاظت اگر آپ جسمانی طور پر نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔
آپ دعا کریں، جب بھی نماز پڑھیں، سجدہ شکر ادا کریں، آپ دعا پڑھیں۔ اللہ نے جب بھی آپ کو نعمت دی اللہ کا شکر بجا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، اور اونٹنی کے اوپر صحابہ کہتے ہیں آپ نے سجدہ کیا ہوا تھا، اور آپ کی داڑھی، آپ کی جو اونٹ کی جو لکڑی کی وہ کیا بنی ہوئی تھی، جو لکڑی جس کے اوپر اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، اس کو ٹچ کر رہی تھی، اور اللہ کے رسول سجدے میں پڑ گئے۔ اور جب آپ داخل ہو گئے آپ نے 8 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھی۔ یہ مسلمان کی زندگی۔ اللہ اگر کوئی آپ کس طرح، یہ نہیں کہ لوگوں شہنائیاں بجاؤ، نہیں، 8 رکعت نماز نفل آپ نے سجدہ شکر کے طور پر آپ نے ادا کی۔ میرے بھائیوں، یہ شکرانے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے یہ نعمت ادا کی ہے تو بچوں کو بھی سمجھاؤ، یہ شہنائیاں میراثیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو روکو، آپ اس لیے بھی گناہگار بنو گے کیونکہ بچے کو پیسے آپ نے دیے ہیں، لہذا ان چیزوں سے خود بھی بچو، بچوں کو بھی بچاؤ، ان کو بھی عادت بتا دو کہ بیٹا آؤ مسجد میں آؤ، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم بھی اس کی حفاظت کریں، اللہ ہماری پاک فوج کو ہمت اور طاقت دے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو یہ دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اس نعمت کو ہمیں محفوظ رکھنے اور قدر کرنے اور سنبھال کے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔